تو اس کا فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 27 میں جو صفحہ نمبر 64 ہے، صفحہ نمبر 64، اکثر کے پاس ہے نا یہ رسالہ اس ٹائم؟ اچھا جی، اقولو سے عبارت شروع ہوتی، اقولو وباللہ التوفیق، صحت حدیث علی مصطلح الاثر و صحت حدیث لعمل المجتہدین میں عموم خصوص مطلقاً بلکہ من وجہ ہے۔ تو جو وہابیوں کا، غیر مقلدین کا ہم پر اعتراض ہے کہ امام صاحب جب یہ فرما گئے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، تو فلاں حدیث ہے جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو جب کہ امام صاحب کا موقف اس کے خلاف ہے، تو پھر امام صاحب یہ فرما گئے ہیں کہ ایسی صورتحال میں تم میرے قول کو دیوار پہ مارو اور تم اس حدیث پہ عمل کرو۔ تو پھر اے احناف تمہیں چاہیے کہ تم وہ فلاں قول دیوار پہ مارو اور جب حدیث صحیح ثابت ہو گئی ہے تو اس پہ عمل کرو۔ جبکہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ حدیث صحیح ثابت ہو جانے کے باوجود بھی ہم احناف آج بھی قول ابی حنیفہ پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اذا صح الحدیث فهو مذہبی کے مخالف نہیں ہیں، جس کو بظاہر غیر مقلدین ہمیں طعنہ دے رہے ہیں کہ تم حدیث تم نے ویسے چھوڑی ہے اور تم اپنے امام کے بھی مخالف ہو۔ تو نہ ہم نے حدیث کی تعظیم چھوڑی ہے اور نہ ہی ہم اپنے امام کے قول کے خلاف ہیں اس معہود مسئلے کے اندر، جس کی کئی مثالیں ہیں۔ تو اصل بات منشاء غلطی یہ ہے، یہ جو غیر مقلدین کو لگی ہوئی ہے کہ وہ صحت حدیث کی دو قسموں کو ایک بنا رہے ہیں۔ ایک ہے صحت حدیث محدثین کے نزدیک، اور ایک ہے صحت حدیث مجتہدین کے نزدیک۔ اس میں فرق ہے، ایک ہے حدیث کا صحیح ہونا، کس کے نزدیک؟ محدثین کے نزدیک، محدثین کی اصطلاح کے مطابق کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک ہے حدیث کا صحیح ہونا مجتہدین کی اصطلاح کے مطابق۔ یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ غلطی اس لیے لگی کہ ان دونوں کو غیر مقلدین نے ایک سمجھا اور ان دونوں میں نسبت مساوات کی سمجھی۔ کن دونوں میں؟ کہ صحیح عند المحدثین اور صحیح عند المجتہدین، ان میں نسبت مساوات کی سمجھی کہ جو بھی محدثین کے نزدیک صحیح ہے وہ مجتہدین کے نزدیک بھی صحیح ہے، اور جو بھی مجتہدین کے نزدیک صحیح ہے وہ محدثین کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اعتراض صحیح تھا وہابیوں کا ہمارے اوپر، اور پھر
امام صاحب کی بات کے لحاظ سے ہم پر اعتراض ہوتا کہ تم اپنے امام کے خلاف ہو، امام تمہارے کہہ گئے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اور حدیث کو محدثین صحیح کہہ رہے ہیں اور تم اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. تو یہ ان کا اعتراض جو ہے اس کا مدار جس پر ہے وہ مدار غلط ہے. مدار ہے صحیح عند المحدثین اور صحیح عند المجتہدین کو ایک سمجھنا. اس پر اعتراض کا مدار ہے جو کر رہے ہیں غیر مقلدین اور وہابی، جبکہ صحیح عند المحدثین اور صحیح عند المجتہدین یہ ایک نہیں ہیں اور ان میں نسبت مساوات کی بلکہ نسبت عموم خصوص مطلق سے بھی آگے بڑھ کر اصل میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے. عموم خصوص اور عموم خصوص من وجہ کے 3 مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ جو ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے اور 2 مادے افتراقی ہوتے ہیں. مثلا ابیض اور حیوان، تو بطخ پر دونوں سچے آتے ہیں، سفید بطخ پر کہ ابیض بھی ہے اور حیوان بھی ہے. کاغذ سفید ہو تو ابیض تو سچا آتا ہے، حیوان سچا، اور کالی بھینس پر حیوان تو سچا آتا ہے اور ابیض سچا نہیں آتا. تو اتنا فرق ہے صحیح عند المحدثین اور صحیح عند المجتہدین میں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو محدثین کے نزدیک صحیح ہے وہ مجتہدین کے نزدیک بھی صحیح ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محدثین کے نزدیک تو صحیح ہے مجتہدین کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجتہدین کے نزدیک تو صحیح ہے محدثین کے نزدیک صحیح نہیں ہے. تو اعتراض جو ہے وہ جہالت کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. اگر غیر مقلدین کو ان 2 قسموں کے درمیان نسبت کی آگاہی ہوتی تو ہرگز یہ اعتراض نہ کرتے. مثال کے طور پر جب امام صاحب کہہ رہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، تو صح الحدیث سے مراد یہ نہیں کہ صح الحدیث عند المحدثین، یہ ہے کہ صح الحدیث عند المجتہدین. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عند المجتہدین جب مادہ اجتماعی ہے تو مثلا کوئی ایسی حدیث بھی ہے کہ مجتہدین کے نزدیک بھی صحیح ہے اور محدثین کے نزدیک بھی صحیح ہے. تو اذا صح الحدیث فہو مذہبی، تو اس میں یعنی کئی ایسے آپشن ہوں گے کہ حدیث تو صحیح ہوگی. امام صاحب خود فرما رہے ہیں حدیث صحیح ہوگی لیکن وہ امام صاحب کا مذہب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صحیح ہے محدثین کے نزدیک، اور مذہب بنانے میں دخل اجتہاد کا کہ اگر مجتہدین کے نزدیک بھی صحیح ہوئی تو پھر وہ فہو مذہبی. اذا صح الحدیث مذہبی تو مطلب کیا ہے کہ اذا صح الحدیث عند المجتہدین فہو مذہبی، کہ جب ایک حدیث جو کہ محدثین کے نزدیک تو صحیح ہے لیکن مجتہدین کے نزدیک بھی صحیح ہو گئی ثابت، تو پھر وہ میرا مذہب ہے. اب جو ہے وہ درمیان سے یہ آپشن بھی نکلا کہ ہو سکتا ہے کہ محدثین کے نزدیک سند کے لحاظ سے ایک حدیث میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کلیئر ہے اور وہ صحیح ہے، لیکن مجتہدین کے نزدیک کلیئر ہونے کے باوجود وہ حدیث اس لائق نہیں کہ اس سے استدلال کیا جائے، اور اس کی کئی وجوہ ہیں اور وہ ثابت ہے، مانا گیا ہے محدثین کے نزدیک بھی ان وجوہ کو. تو اس بنیاد پر اگرچہ ایک حدیث محدثین کے نزدیک صحیح بھی ہو تو ضروری نہیں کہ امام صاحب یہ کہہ رہے ہوں
کہ اب میرا قول چھوڑ دو اور اس حدیث پہ عمل کرو، چونکہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ مجتہدین کے نزدیک صحیح نہیں تو امام صاحب جانتے ہوئے کہ وہ محدثین کے نزدیک تو صحیح ہے، یہ جانتے ہوئے وہ لوگوں کو دعوت اپنے قول پر عمل کی دے رہے ہیں، اس بنیاد پر کہ مسئلہ میں وہ حدیث مجتہدین کے نزدیک اگر صحیح ہوتی تو پھر میرٹ پورا ہوتا کہ وہ قابل عمل ہے۔ اب اس کا میرٹ پورا نہیں ہوا چونکہ صحیح عند المجتہدین نہیں ہے، تو اس بنیاد پر جو اس کے مقابلے کے اندر ایک قول ہے وہ راجح ہوگا اور اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اب اس کی مثالیں ہم نے شرح معانی الآثار وغیرہ سے بھی دینی ہیں۔ اچھا جی، آگے جملہ لکھا کہ کبھی حدیث سندن ضعیف ہوتی ہے، سند کے لحاظ سے، اور ائمہ امت و امنائے ملت بنظر قرائن خارجہ یا مطابقت قواعد شرعیہ اس پر عمل فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عمل ہی موجب تقویت و صحت حدیث ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرا قانون ہے کہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ثابت نہیں، سند دیکھیں تو حدیث ضعیف ہے، سند دیکھیں تو حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے ضعف کو ایک اور تقویت نے زائل کر دیا ہے۔ سند کے لحاظ سے حدیث ضعیف ہے، مگر ائمہ امت اور امنائے ملت یعنی ملت کے جو امین ہیں انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، اس کے ضعیف ہونے کے باوجود اس حدیث کو قابل عمل سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ عمل کیوں کیا ہے؟ قرائن خارجہ کی وجہ سے یا دیگر قواعد شرعیہ کی مطابقت کی وجہ سے۔ یہ دو چیزیں ہیں، حدیث ضعیف ہے مگر اس پر امت کے ائمہ نے عمل کیا ہے، عمل کیا ہے دو وجہ سے، دو میں سے ایک، یعنی یا تو قرائن خارجہ کی بنیاد پر یا قواعد شرعیہ کی مطابقت کی وجہ سے۔ تو اب یہ عمل جو ائمہ امت نے کیا ہے وہ ضعف جو سند کی وجہ سے تھا، اس عمل نے وہ ضعف ختم کر دیا ہے، اس عمل نے وہ ضعف، تو اب حدیث اگرچہ صحیح نہیں مگر عمل اس پہ کیا جائے گا کہ صحیح نہیں میں دخل ہے سند کی کمزوری کا اور عمل صحیح ہونے میں دخل ہے امت کے ائمہ کے عمل کا۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو عام ایک ذہنوں میں بات آتی ہے یا غیر مقلد بٹھاتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح ہوگی تو پھر ہر حال میں اس پہ عمل ہوگا، اور اگر حدیث صحیح ہوگی تو پھر ہر حال میں عمل نہیں ہوگا، تو یہ دوسرا ایک قانون اعلی حضرت نے دلائل سے واضح کیا کہ اگر حدیث بعض مقامات پر ضعیف بھی ہو، اب ضعیف کس لیے ہے؟ سند کی بنیاد پر کہ سند ضعیف ہے، لیکن اس کو تقویت مل گئی ہے۔ کبھی تو حدیث کو تقویت ملتی ہے نا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ایک سند ضعیف ہے، دوسری ضعیف ہے، تیسری ضعیف ہے، چوتھی ضعیف ہے۔ تو جس طرح یہ ایک تند ضعیف سی ہوتی ہے اور کئی مل جائیں تو مضبوط رسی بن جاتی ہے، تو اس طرح جب حدیث کی کئی سندیں مل جائیں تو بالآخر وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے، ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ طریقہ ہے ضعف کے ختم ہونے کا، یہ علیحدہ طریقہ ہے ضعف کے ختم ہونے کا کہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس حدیث پر
امت کے ائمہ کا جو عمل ہے اس عمل نے اس حدیث کو تقویت بخشی ہے. اور عمل انہوں نے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے قواعد شریعہ کی مطابقت کی بنیاد پر یا قرائن خارجہ کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کیا ہے. تو یہاں یعنی اس حدیث کے قابل عمل ہونے میں سند کا وہ کردار نہیں جو ائمہ کے عمل کا کردار ہے. سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن پھر بھی اس حدیث پہ عمل کیا جائے گا. اچھا جی، اب ایک مسئلہ ہمارے نزدیک تو وہ نہیں ہے لیکن بحث جو چل رہی ہے اس کے لحاظ سے وہ مثال بن سکتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کی مثال دی کہ حدیث شریف میں ہے من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتا بابا من ابواب الکبائر. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جس نے دو نمازیں بغیر عذر کے جمع کر دیں اس نے کبیرہ گناہ کیا. یہ اب ان کے خلاف ہے یہ جو وہابی دو دو اکٹھی کر لیتے ہیں یا رافضی ظہرین اور عصرین اکٹھی کر لیتے ہیں. تو یہ حدیث روایت کر کے امام ترمذی نے کہا کہ حنش حاذا یعنی جو راوی ہیں ہوا ضعیف عند اہل الحدیث ضعفہ احمد وغیرہ والعمل علی ھذا عند اہل العلم. اب حدیث ضعیف بھی ہے لیکن کہا کہ اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے. یہ یعنی جامع ترمذی میں خود انہوں نے تبصرہ کیا. یعنی یہ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمارا جو فقہی موقف ہے اس کے برعکس ہے لیکن مثال اس بحث میں دی جا رہی ہے کہ محدثین ضعیف کو بھی لے لیتے ہیں جب اس کو عمل سے تقویت مل چکی ہو. جس طرح کہ اب یہاں پر ایک کبیرہ گناہ جسے قرار دیا جا رہا ہے وہ کام پھر بھی کیا جا رہا ہے حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن کیوں اس پہ عمل کیا جا رہا ہے شوافی وغیرہ کے نزدیک کہ اس پہ اہل علم کا عمل موجود ہے. اچھا جی، اب آگے بحث یہ ہے کہ اعلی حضرت صفحہ نمبر 65 پہ فرماتے ہیں بارہا حدیث صحیح ہوتی ہے اور امام مجتہد اس پر عمل نہیں فرماتا. حدیث صحیح ہے یعنی سند کے لحاظ سے مگر مجتہد اس پر عمل نہیں فرماتا کہ اس کے نزدیک یہ حدیث نسخ کتاب اللہ چاہتی ہے. حدیث صحیح ہے مگر عمل مجتہد نہیں کرتا کہ حدیث پہ عمل کریں تو کتاب اللہ کا نسخ لازم آتا ہے اور کتاب اللہ کا نسخ ہو نہیں سکتا. یا یہ ہے کہ حدیث خبر واحد ہے اور اس کی وجہ سے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آتی ہے. تو یہاں بھی اب جو محض سند پر ایمان لائے ہوئے ہیں
ان کا موقف چھوڑنا پڑے گا کہ سند اگرچہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، عمل نہیں کیا جائے گا اس حدیث پہ. نہ یہ کہیں گے کہ یہ حدیث باطل ہے، ٹھیک ہے سند کے لحاظ سے وہ صحیح ہے، لیکن بات ہو رہی ہے آگے عمل پر کہ مجتہد ایک حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود بھی عمل ترک کر سکتا ہے کہ وہ صحیح عند المحدثین تو ہے، مگر جو مجتہدین کے نزدیک صحت کی شرطیں ہیں ان پہ پورا نہیں اتر رہی. تو پھر بھی یہ درمیان میں سے رستہ نکلا کہ صحیح عند المحدثین اور صحیح عند المجتہدین میں نسبت مساوات کی نہیں ہے، بلکہ درمیان میں فرق ہے. صفحہ نمبر 66 پہ اعلی حضرت لکھتے ہیں کافی بحث کے بعد، تو مجرد صحت مصطلح اثر صحت عمل مجتہد کے لیے ہرگز کافی نہیں. یعنی اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ ایک حدیث کا محدثین کے نزدیک صحیح ہونا یہ مجتہدین کے نزدیک اس حدیث کے قابل عمل ہونے کے لیے کافی نہیں. اس کے ساتھ اور چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا. ایک حدیث کا محدثین کے نزدیک صحیح ہونا مجتہدین کے نزدیک اس حدیث کے قابل عمل ہونے کے لیے کافی نہیں. ہو سکتا ہے کہ مجتہدین کے محدثین کے نزدیک تو وہ صحیح ہے، مگر مجتہدین اس پہ عمل نہیں کریں گے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایسا ہو، یعنی بعض مقامات پر کہ محدثین کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے، مگر مجتہدین کے نزدیک اس کا صحیح ہونا سند کے لحاظ سے یہ کافی نہیں. ابھی کچھ اور چیزیں ایڈ ہوں گی تو پھر عمل ہو سکتا ہے، ورنہ عمل نہیں ہو سکتا. آگے لکھتے ہیں حضرات عالیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر پچھلے ائمہ مجتہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تک، پچھلے سے مراد ہے یہ مثلاً فقہائے اربعہ جو ہیں، 4 فقہ اسلامی، کوئی مجتہد ایسا نہیں کہ جس نے بعض احادیث صحیحہ کو مؤول یا مرجوح یا کسی نہ کسی وجہ سے متروک العمل نہ ٹھہرایا ہو. یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک، حالانکہ سنت پر عمل کے صحابہ کتنے دل دادا ہیں، تو صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک ہر مجتہد اور ہر صحابی کسی نہ کسی مقام پر عمل کی دنیا میں ضرور ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود، جو صحیح ہے سند کے لحاظ سے صحیح ہونے کے باوجود کیا کیا ہے، یا تو اس کی تعویل کی ہے کسی ایک حدیث کی، یہ نہیں کہ ہر حدیث کی، یا مرجو بنایا ہے. حالانکہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح تھی، لیکن اس کو راجع نہیں بنایا، اس کو کیا بنایا ہے، مرجو بنایا ہے. یا پھر کسی نہ کسی وجہ سے متروک العمل ٹھہرایا ہے. تو یہ ساری باتیں اس چیز کو واضح کر رہی ہیں کہ سند کے لحاظ سے صحت اور ہے اور قابل عمل ہونے کے لحاظ سے تقاضے اور ہیں. ہو سکتا ہے
یعنی امکانی صورت ایسی ہے کہ حدیث سند کے لحاظ سے تو کلیئر ہے، صحت ثابت ہے، لیکن قابل عمل ہونے کے لحاظ سے ابھی مزید کچھ شرطوں کی ضرورت پڑے کہ وہ پائی جائیں تو پھر تو قابل عمل ہو، ورنہ قابل عمل نہ ہو۔ تو اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس صح سے وہابی لے رہے ہیں صح عند المحدثین، جبکہ امام صاحب کے نزدیک یہ مراد نہیں ہے کہ صح عند المجتہدین۔ صح عند المجتہدین میں کئی صورتیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ محدثین کے نزدیک بھی صحیح ہو سکتا ہے محدثین کے نزدیک تو ضعیف ہے، لیکن مجتہدین اس کو راجح بنا رہے ہیں کسی قرینہ خارجیہ کی بنیاد پر یا کسی جگہ کی جو ہے وہ تعامل کی بنیاد پر۔ تو اس بنیاد پہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی میں مغالطہ کھایا ہے وہابیوں نے اور غیر مقلدین نے۔ جو امام صاحب نے کہا، ہم امام صاحب کے ماننے والے اس کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس پر قائم ہیں کہ جس وقت ایک حدیث جو ہے وہ صحت تک پہنچ جائے گی عند المجتہدین، اس میں سند کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا، یعنی کہ موضوع ہو، گھڑی ہوئی ہو اور مجتہد اسے صحیح بنا لے، یعنی ضعیف سے اوپر اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ سند میں تو اس کا درجہ ضعیف بن رہا ہے، لیکن آگے کچھ ایسی چیزیں اس کو تقویت دینے کے لیے مجتہدین کو مل گئی ہیں، جس کی بنیاد پر مجتہدین نے اس صحیح کو بھی اس ضعیف کو بھی قابل عمل قرار دیا ہے اور اسے ترجیح دی ہے۔ اچھا جی، اس واسطے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کو ابن الحاج نے المدخل میں لکھا ہے کہ الاعمال اثبت من الاحادیث، الاعمال اثبت من الاحادیث، کہ ایک طرف ہے محض احادیث جن پر عمل نہیں کیا امت نے، اگرچہ سند کے نزدیک سند ان کی قوی ہے، لیکن کسی وجہ سے عمل متروک ہوا صحابہ یا تابعین تبع تابعین میں، تو پھر عمل اثبت ہے، عمل راجح ہے محض سند سے ثابت شدہ حدیث پر۔ ستر صفحے پہ جا کر اعلی حضرت اسی اصول کو ایک اور جملے سے تعبیر کرتے ہیں کہ مجرد، یہاں مجرد ہے صرف کے معنی میں، مجرد صحت اثری صحت عملی کو مستلزم نہیں، مجرد صحت اثری، صحت اثری سے مراد ہے سند کے لحاظ سے صحت، حدیث کی سند کے لحاظ سے صحت، محض سند کے، تو محض سے کس کی نفی کی کہ مجتہدین والی صحت حاصل نہیں ہے اس کو، محض محدثین والی صحت حاصل ہے، تو مجرد صحت اثری صحت عملی کو مستلزم نہیں۔ مستلزم نہیں کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں جہاں بھی صحت اثری پائی جائے وہاں ہی صحت عملی بھی پائی جائے، ایسا نہیں۔ کبھی تو ایسا ہوگا کہ جہاں صحت اثری ہے وہاں صحت عملی بھی ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ جہاں صحت اثری ہے وہاں صحت عملی نہیں ہے، کیونکہ صحت اثری صحت عملی کو مستلزم نہیں ہے۔ اگر مستلزم ہوتی تو پھر جہاں بھی صحت اثری پائی جاتی صحت عملی ضرور پائی جاتی، لیکن قانون یہ ہے کہ مجرد صحت اثری صحت عملی کو مستلزم نہیں ہے،
تو پھر کئی ایسے مقامات ہوں گے کہ جہاں پر صحت عصری معصور ہونا وہ تو پائی گئی ہے مگر صحت عملی نہیں پائی گئی۔ صفحہ نمبر 75 پر اب یہ دو قول میں بعد میں پیش کرتا ہوں، پہلے اب اس سے شرح معنی الآثار سے اس کی مثال پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جلد نمبر 1 میں سب سے پہلا باب ہے، الماء تقع فیہ النجاست، کہ وہ پانی جس میں نجاست گر پڑے۔ تو ایک حدیث ہے جس کو صحت عصری حاصل ہے، یعنی سند کے لحاظ سے وہ صحیح ہے، مگر مجتہدین نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ سند کے لحاظ سے صحیح ہونے کے باوجود کہ وہاں صحت عند المحدثین تو ہے مگر صحت عند المجتہدین نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجتہدین کو بڑی اتھارٹی ہیں کہ ادھر محدثین صحیح مان رہے ہیں اور یہ کہ ہم نہیں مانتے، اس کی وجہ خود قرآن و سنت کے دلائل ہیں کہ وہ صحیح عند المجتہدین کیوں نہیں، بالآخر وہ دلائل بھی قرآن و سنت سے ہی ثابت ہیں۔ اچھا جی، حضرت جابر اور حضرت جابر سے مروی ہے یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے؟ یہ آپ نے خود جا کے اس سے مطالعہ بھی کرنا ہے شرح معنی الآثار سے۔ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، فانتہینا الی غدیر، تو ایک حوض یا چھپڑ اس کے پاس ہم پہنچے۔ غدیر کے دونوں معنی یعنی کیے جاتے ہیں، صاف ستھرا اگر مثلا اینٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہوں گی تو پھر حوض ہے، اور اگر ویسے یعنی کنارے گرے ہوئے ہیں اور ارد گرد گند مند ہے تو پھر چھپڑ ہوگا۔ کہتے ہیں وفیہ جیفاتون، اس میں مردار پڑا ہوا تھا۔ اب پتہ چلا کوئی صاف ستھرا کوئی حوض والا کنسیپٹ اب معدوم ہو گیا ہے، اس میں مردار پڑا ہوا تھا۔ ہم وضو کرنے سے رک گئے اور دوسرے صحابہ بھی رک گئے کہ اب کیسے وضو کریں، یعنی چھوٹا سا تو وہ ہے اور اس کے اندر اگر مردار بھی پڑا ہوا ہے تو وضو کیسے کریں اس پانی سے؟ حتی اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں جہاں ہم تھے یعنی دوران سفر جہاں ہم پہلے پہنچ چکے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا ما لکم لا تستقون، پانی کیوں نہیں پی رہے؟ پیاس جو لگی ہوئی ہے سب کو، یعنی یہ پانی پینے کا بھی معاملہ ہے۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ الجیفہ، یعنی پانی کیسے پئیں، یہ مردار اس پانی میں پڑا ہوا ہے۔ فقال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرما استقو، پانی پیو، فإن الماء لا ينجسه شيء، پانی کو کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی، پانی کو کوئی چیز پلید، فاستقینا ورتوینا، تو ہم نے پانی پیا اور ہم سیر ہوئے۔ یہ حدیث ہے، یعنی جو مثال ہے کس کی؟ صحت سند کے لحاظ سے، کہ صحت عند المحدثین، الناد بن ملاوی صاحب، صحت عند المحدثین۔ اچھا جی، یہاں پھر یہ بند کر، میں پیر بار کھڈا، سر درد ہو رہا تھا سر، اور تھلے کر چھڑ اس میں۔ اچھا جی، یعنی یہ صحت اصلی تو ہے، صحت عملی نہیں، یعنی دوسرے مطلب ہوگا صحت عند المحدثین تو ہے، صحت عند المجتہدین نہیں۔ تیسرے نمبر پر صحت سندی تو ہے لیکن صحت عقلی نہیں، تو اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس صحہ میں صحہ سے مراد وہ محض صحت سندی یا اثری یا صحت عند المحدثین نہیں ہے، بلکہ وہ صحت ہے کہ جس صحت کو عمل اجتہاد کی تقویت میسر ہو۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرائن خارجیہ اور قواعد شریعہ یہ بات ثابت کریں گے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوساً، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد، کہ بدو آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہما، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ، یعنی شفقت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ نازیبا کام اس نے کیا لیکن اب دوران اس عمل کی اس کو تکلیف ہوگی تو اس کو چھوڑو۔ فترکوہ حتی بالا، ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاہ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا۔ فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والعذرہ، کہ مسجدیں ان میں گنجائش نہیں ہے کہ ان میں بول کیا جائے اور گندگی پھیلائی جائے، انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، اور پھر جو ہے وہ یعنی ڈول پانی کا لایا گیا
اور اس کے اوپر بہایا گیا، اور پھر چونکہ وہ مطلب انکورڈ ایریا تھا اور اوپر سے دھوپ لگی اور خشک ہوا، اور سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، اب اگر جس طرح وہ پہلے حدیث گزری ہے، ایسی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جس طرح فرمایا ان الماء لا ینجس، پانی پلید نہیں ہوتا، پانی پلید نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا المومن لا ینجس، مومن پلید نہیں ہوتا۔ اور پھر ان الارض لا تنجس، زمین پلید نہیں ہوتی۔ اب مقابلے میں حدیث ہے، اگر زمین پلید نہیں ہوتی تو پھر یہاں پانی بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بول کے بعد اگر یہ مطلب ہے کہ زمین جو کچھ بھی زمین کے ساتھ کر لو یہ پلید نہیں ہوتی، اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، کہ جو پانی جاری نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے، اس میں تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے۔ اور اگر پانی پلید نہیں ہوتا تو پھر پیشاب کرنے سے کیوں روکا؟ اگر پانی چیز ہی ایسی ہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کر لو وہ پلید نہیں ہوگا، خواہ جتنا اس میں پیشاب ہو، پاخانہ ہو، کتے مرے پڑے ہوں، اس نے پلید ہی نہیں ہونا۔ تو پھر یہ کیوں فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھڑے ہوئے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو؟ پھر یہ کیوں فرماتے کہ جس وقت کتا جو ہے وہ تم میں سے کسی کے برتن کے اندر منہ ڈال جائے تو پانی اڈیلنے کے بعد برتن کو اچھی طرح دھو لو، اور پھر آخری بار مٹی بھی لگاؤ۔ اب برتن پانی سے بھرا ہوا تھا، کتے نے منہ ڈالا، اگر پانی میں اتنی پاور ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو جائے یہ پلید نہیں ہوتا، تو پانی پلید نہیں ہوا تو برتن دھونے کی کیا ضرورت پڑی؟ برتن تو تب ہی دھونے کا اتنا شدت سے 7 یا 8 بار دھونے کا حکم دیا گیا کہ جب کتے نے منہ ڈالا تو پانی پلید ہوا، پانی پلید ہوا تو برتن پلید ہوا۔ تو اب پانی نکالنے کے بعد پھر برتن کو اچھی طرح جو ہے وہ دھویا جائے۔ اچھا جی، مثلا آگے پھر صحابہ کے فتوے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک کنویں میں چوہیا مر گئی ہے تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا یونزہ ماؤہا، اس کا سارا پانی نکالا جائے، اور اگر پانی پلید ہی نہیں ہوتا تو پھر نکالنے کا فتویٰ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور نکالنا بھی تھوڑا سا نہیں، سارا پانی نکالا جائے۔
اب جنہوں نے صرف حدیث کی سند کو دیکھا تو قطع نظر حدیث کے عام یعنی ان لوگوں کے لحاظ سے عمل کرتے ہوئے یہ پھر یا سامنے کسی وہابی یا غیر مقلد کو رکھ لو کہ ایک مثلاً 10x10 کا جوہر سا ہے یا تالاب ہے، چلو اچھا خاصا حوض بنا ہوا ہے، لیکن اس میں ایک کتا مرا پڑا ہے، کچھ حیض والے کپڑے پڑے ہوئے ہیں جس طرح دوسری حدیث میں ذکر ہے، اور کچھ لوگوں نے اس میں ٹٹی کی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس میں پیشاب کیا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو کہا جائے کہ اب آپ یہاں سے وضو کریں اور پیاس بھی اچھی طرح بجھائیں، اور اس میں کوئی تأمل نہ کریں کیونکہ حدیث تو سند صحیح سے ثابت ہے۔ تو اب صحت سند کے ہوتے ہوئے یہ عمل کو تیار نہیں ہوں گے، یعنی صحت سند پائی گئی، صحت اثری پائی گئی، صحت عند المحدثین پائی گئی، مگر عمل کو تیار نہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو بڑا حدیث کا دل دادا قرار دے رہے ہیں کہ چلو جس سائڈ پہ کتا ہے اس سائڈ پہ نہیں دوسری سائڈ پہ بیٹھ کے وضو کر لیں، لیکن انہیں وہ سامنے کتا نظر آئے گا کہ کتا مرا پڑا ہے اور اتنا اس میں گوبر پڑا ہوا ہے اور اتنا یہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہے امام صاحب کی فکر اور مجتہدین کی کہ صحت سند کے ساتھ باقی احادیث سے بھی دیکھو کہ مضمون تو آپس میں ان کا نہیں ٹکرا رہا، یا آیت سے تو نہیں ٹکرا رہا، تو صحت سند کے ساتھ ساتھ صحت عملی بھی ڈھونڈو، اور جب صحت عملی ہو گئی فہو مذہبی، پس وہ میرا، یہ ہے امام صاحب کا مطلب اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ صرف صحت سند کافی نہیں بلکہ دوسری طرف سے صحت عملی یا صحت عند المجتہدین وہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه، کہ پانی کو کوئی چیز پلید نہیں کر دی، ہاں پانی پر اگر ایسی صورتحال بنی کہ پانی کے رنگ پر کوئی چیز غالب آ گئی یا ذائقے پر یا اس کی بو پر، تو پھر پانی کو پلید مانا جائے گا۔ تو اب پتہ چلا وہ جو صورتحال تھی کہ ان الماء لا ينجسه شيء، پانی پلید ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کے مضمون کے ساتھ کچھ شرطیں لگانی پڑیں گی، اس کے ساتھ کچھ اور حدود قیود کو دیکھنا پڑے گا۔ تو پھر وہ ساری چیزیں جب سامنے رکھیں تو پھر یہ مطلب نکلا کہ صرف یہ نہیں کہ ان الارض لا تنجس کہ زمین پلید ہوتی نہیں ہے، مطلب یہ ہے لا تبقا ناجیسا، کہ ایسا نہیں کہ ایک بار پلید ہوگی تو قیامت تک پلید ہی رہے گی، پلید باقی نہیں رہتی، کہ اس کو پاک کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں، اس کو پاک کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں، نہ یہ کہ سرے سے پلیدی نہیں ہوتی۔ اور ان الماء لا ينجس، یہ نہیں کہ جو کچھ بھی کر لو پانی سے اس نے پلید نہیں ہونا، یہ مراد نہیں ہے۔ جب یہ بتایا کہ اس میں پیشاب نہ کرو کہ پھر تم اس سے وضو نہیں کر سکو گے، جب یہ بتایا کہ برتن جو ہے وہ
اگر کتے نے منہ ڈالا تو اب اس کو دھونا پڑے گا، اور اتنی بار اور مٹی لگا کے، تو پتہ چلا کہ پانی پلید ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے یہ ہے کہ کچھ ذرائع ہیں کہ جن کی وجہ سے اس تاثر کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا وہ اگر کنواں ہے تو ایک بار خالی کر دیا جائے گا تو کنواں ایسا نہیں جیسے مطلب گلاس پکڑ کے الٹا کر دیا جائے، ایسا تو کنواں ہو نہیں سکتا۔ تو سارا پانی نکالنے کے باوجود بھی وہ پانی کے جس میں نجاست تھی وہ ابھی بھی دیواروں کے ساتھ لگا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ۔ یہ جو کیفیت تھی ذہن میں کہ اب یہ تو پاک ہوگا ہی نہیں، نیا آئے گا یہ اس کے ساتھ مل جائے گا، تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زائل کیا کہ جب نیچے سے وہ کثرت سے نکلے گا اور آگے جو جمع ہو رہا ہے وہ بہر بھی نکالا جا رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ پانی پلید نہیں رہے گا، وہ پانی بالآخر پاک ہو جائے گا۔ یا پیچھے سے چشمہ آ رہا ہے اور وہ پانی اس تالاب میں گر رہا ہے، اور آگے سے پھر جو پلید ہو گیا تھا اسے نکال کے آگے پانی رواں کیا جا رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ پانی پلید برقرار نہیں رہے گا، زمین پلید برقرار نہیں رہے گی۔ ادھر سے یہ مطلب ثابت ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی کر دو، اگر 10 فٹ کا حوض ہے اور اس میں پورا ٹرک جا گندگی کا ڈال دو تو اس نے پلید نہیں ہونا۔ تو اس چیز کو صحت سند تو حاصل تھی مگر صحت عملی حاصل، صحت عقلی حاصل نہیں تھی۔ قرائن خارجہ اور جو دیگر تعلیمات اسلام ہیں اس کی حمایت حاصل نہیں تھی، تو پھر یہ تب صح بنتا ہے کہ جب سند کے ساتھ ان امور کو بھی دیکھا جائے۔ تو امام صاحب نے برحق کہا اذا صح الحدیث فہوا مذہبی، کہ اس صحت سے مراد محض سند والی صحت نہیں ہے بلکہ یہ دیگر جو اقسام ہیں، انواع ہیں، ان کے لحاظ سے صحت بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع السخط۔ إلهي أنت في حالي محول فبدل ذلتي بالعز بدل، فساهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساهل۔ بڑے بھائی جان بہت زیادہ علیل ہیں، سب دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اقوال کا صدقہ محمد حسن بھائی جو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، فضل و کرم شامل حال فرما، ماہ مقدس کی برکات